ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے خداوند عالم کے دربار عزت میں وہ ذات حق تعالی جل شانہ عما نوالہ محض اپنی رضا کی خاطر گفتگو کی توفیق عطا فرمائے، بعد اس کے اس پر عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے. سابقہ جمعہ پر حج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے تلبیہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جب حاجی اور معتمر عمرہ کا سفر کرنے والا وہ احرام باندھ دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اس کو عربی زبان میں تلبیہ کہتے ہیں، جس میں حاجی اور معتمر اپنی حاضری اپنے پروردگار کے حضور لگواتا ہے اور کہتا ہے: مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں بھی تیرے لیے، تمام نعمتیں بھی تیرے لیے، اور ملک اور سلطنت اور اقتدار بھی مولا تیرے لیے، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ تلبیہ یہ انسان کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، نظریے کی اصلاح کرتا ہے کہ جس طرح آدمی یہاں اس سفر میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرا پروردگار وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو انسان کو باقی اپنی عملی زندگی میں بھی یہ بات ثابت کرنا ہے کہ واقعتاً میرا پروردگار وحدہ لا شریک ہے. یعنی انسان اپنے عقیدے کو بھی شرک سے پاک رکھے اور انسان اپنے عمل کو بھی شرک سے پاک رکھے. اب جب آدمی احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کے سامنے جاتا ہے، اس وقت کچھ آداب ہیں، شریعت کچھ باتوں کی تلقین کرتی ہے جن کو آدمی مد نظر رکھے. شریعت مطالعہ اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب عمرہ ادا کرنے والا آدمی یا حج کا فریضہ ادا کرنے والا آدمی احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچے تو ان آداب کو مد نظر رکھے. میں وہ آداب عرض کرنے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا دوں. حج کی شرعی اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. ایک حج کی قسم ہے حج تمتع، یہ عربی کا لفظ ہے. ایک حج کی قسم ہے حج قران، اور ایک حج کی قسم ہے حج افراد. اب تینوں حج کی اقسام کی تفصیل سن لیجیے اور یہ مسئلہ یاد کر لیجیے. حج تمتع کہتے ہیں کہ آدمی یہاں سے اپنے گھر سے ایئرپورٹ سے میقات سے پہلے احرام باندھے عمرے کی نیت کا، اور پھر وہاں جا کر کے عمرے کی ادائیگی کے لیے
کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگائے جسے طواف کہتے ہیں. اس کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کرے جو مقام ابراہیم پر ادا کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرے اور اس کے بعد اپنے سر کا حلق کروائے, سر کے بال مڑوائے. یہ بندے کا عمرہ ادا ہو گیا. اب اس کے بعد جتنے دن ایام حج آنے سے پہلے وہ مکہ میں ہے وہ رہے, وہاں طواف کا موقع ہے, طواف کرے, نفلی عبادت کرے, ذکر و اذکار کرے. 7 ذی الحجہ کو پھر سے احرام باندھے حج کی نیت کے ساتھ, اور پھر 5 دنوں میں جو ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں وہ ادا کرے. اس کو کہتے ہیں حج تمتع, کہ پہلے عمرہ ادا کرنا اور پھر الگ احرام باندھ کر کے حج ادا کرنا. ہمارے ملک پاکستان سے جانے والے حجاج کرام عموماً وہ حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے موقع اسی حج کا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ حج کا احرام بھی. دوسری حج کی قسم ہے حج قران. اس میں ایک ہی سفر میں انسان ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی ادا کرے اور حج بھی ادا کرے. یہاں سے انسان نے سفر کیا, احرام باندھا, اسی احرام کے ساتھ عمرہ کے ارکان بھی ادا کرنے ہیں, لیکن عمرہ کے ارکان کر ادا کرنے کے بعد جب صفا مروہ کی سعی کرے گا, سر مڑوائے گا, تو اب احرام کھولنا نہیں بلکہ اسی احرام کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ایام حج میں ادا کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں حج قران. تیسری قسم ہے حج افراد, جس میں فقط انسان حج کی نیت سے احرام باندھے, 7 ذی الحجہ کو احرام حج کا باندھا اور آئندہ 5 دنوں میں ارکان حج اس نے ادا کی. اس کو کہتے ہیں حج افراد. اب جو مکہ اور مکہ کے مضافات میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حج افراد کریں, چونکہ وہ قریب میں رہنے والے ہیں, ان کو عمرہ کا موقع ویسے بھی ملتا رہتا ہے, لہٰذا وہ 7 ذی الحجہ کو احرام باندھیں گے اور اس کے بعد ارکان حج ادا کریں گے, یعنی حج افراد. لہٰذا آفاق سے جانے والے لوگ, بت و نواز سے جانے والے لوگ, جس میں ہمارے ملک پاکستان کے حجاج بھی آتے ہیں, یہ حج تمتع کریں گے کہ پہلے احرام کے ساتھ عمرہ ادا کریں گے اور پھر اس دوسرے احرام کے ساتھ وہ حج ادا کریں گے. یہ تمتع کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا, چونکہ انہوں نے ایک سفر سے عمرے کا بھی فائدہ اٹھایا اور حج کا بھی فائدہ اٹھایا. اب آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ جب آدمی گھر سے احرام باندھ کر نکلا, ایئرپورٹ سے احرام باندھا, میقات سے پہلے احرام باندھتا ہے. اگر کوئی آدمی سفر میں میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے تو شریعت میں اس پر دم واجب ہے, اور ادنا دم کا درجہ یہ ہے کہ اس کو ایک بکری جو ہے وہ قربان کرنی پڑتی ہے. یہ دم جو ہے نا فقہ کی اصطلاح ہے, اس دم سے عام خون جھاگ والا دم مراد نہیں, دم سے مراد ہے خون بہانا, یعنی ایک بکری صدقہ کرنا. اگر کوئی آدمی میقات سے بغیر احرام کے گزر گیا, اور میقات کیا ہے, وہ حدود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کیا ہے, اور شریعت میں 5 میقات ہیں, 5 حدود ہیں. اطراف عالم سے آنے والے جتنے حجاج کرام معتمرین ہیں وہ ان 5 ہی میقاتوں سے گزرتے ہیں. لہٰذا ان کی حکم یہ ہے کہ میقات سے گزرنے سے پہلے وہ احرام باندھے اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. اب اس نظارے میں آپ دیکھیں کہ یہاں سے حج کا احرام باندھ کے جانے والا, حج تمتع کرنے والا, وہ سب سے پہلے اس احرام سے عمرہ ادا کرے گا, اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے ہے کعبۃ اللہ کا طواف. اب کعبہ کے سامنے پہنچے تو شریعت آداب کیا بتاتی ہے؟ شریعت پہلا آداب یہ بتاتی ہے کہ جب آدمی کی نگاہ اللہ کے گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ پر پڑے تو اس وقت انسان جو دعا مانگے وہ دعا انسان کی قبول ہوتی ہے, رد نہیں کی جاتی. اب دیکھیے یہ عشق و محبت کا سفر ہے. وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کا نام سنتے ہیں, بیت اللہ کا نام سنتے ہیں, جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اب جو آدمی کے قدم کعبۃ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, حدود حرم میں انسان داخل ہو رہا ہوتا ہے, دل کی عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے. اس وقت جب انسان کی پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو شریعت اس موقع پر ٹھہر کر اسے دعا کی تلقین کرتی ہے کہ جو دعا بھی تو اس موقع پر کرنا چاہے تو کر, اور تیری اس دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ انسان اس سفر کے آداب سیکھ کر کے جائے تاکہ انسان اس موقع سے فائدہ اٹھائے. اب کعبۃ اللہ پر پڑھنے والی پہلی نظر پر انسان جو دعا مانگے وہ رد نہیں ہوتی, قبول بھی ہوتی ہے. تو انسان اس طرح چلے کہ جب اس کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے تو ٹھہر جائے اور وہاں باادب ہو کر کے اپنے پروردگار کے حضور میں جو دعا کرے اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے.
اب انسان کے دل میں جو تمنا ہے، جو دعا ہو انسان مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب انسان ہے نا، اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات یکدم آ جاتے ہیں، بھائی کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے اور کعبۃ اللہ کا اپنا جلال ہے، انسان نظر بھر کے کعبہ کو دیکھ نہیں سکتا، اتنا جلال اور اللہ رب العزت کی نور کی تجلی اس میں ہے۔ اب انسان کے ذہن میں متعدد سوالات آتے ہیں، میں یہ بھی مانگ لوں وہ بھی مانگ لوں، اور انسان اس وقفے میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کچھ میں نے مانگا اور کیا کچھ میں نے چھوڑا۔ میں یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور فطانت کا واقعہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ انسان کعبۃ اللہ پر جب نگاہ ڈالے تو اپنے پروردگار سے کیا مانگے۔ اب ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، ہر انسان کی اپنی خواہش ہے، ہر انسان کی اپنی ضروریات ہیں، ہر انسان کی اپنی ترجیحات ہیں۔ کوئی وہاں بھی جا کر کے دنیا کا طالب ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، کعبۃ اللہ کے دوران جو طواف کے دوران دعا مانگی جاتی ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے خوشبخت حجاج کرام کی دعا کا بھی ذکر کیا ہے، اور بد نصیب حجاج کی دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ بد نصیب حجاج وہ ہے جو کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر بھی اگر اپنے رب سے سوال کرتے ہیں تو حقیق دنیا کا سوال کرتے ہیں، ذلیل دنیا کا سوال کرتے ہیں، گھٹیا دنیا کا سوال کرتے ہیں، اور خوشبخت حجاج کرام وہ ہے جو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے پروردگار سے کہتے ہیں، مولا جو دنیا میں ہمارے لیے مفید ہے نا وہ تو جانتا ہے، عطا کر دے، لیکن صرف دنیا کے طالب نہیں، مولا جو آخرت میں ہمارے لیے مفید ہے مولا وہ بھی تو ہمیں عطا کر دے۔ تو اس لیے انسان جب کعبہ پہ نگاہ ڈالے تو کون سی دعا مانگے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں حج اور عمرہ کے سفر پہ جا رہا ہوں، مثلاً میں نے سن لیا ہے کہ کعبہ پر جب نگاہ پڑے تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیے میں کیا دعا مانگوں؟ اب تمنائیں تو ڈھیر ہیں ہر بندے کی، ترجیحات تو بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شخص کو فرمایا، جب تمہاری نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے نا تو تم نے ایک دعا مانگنی ہے جو بڑی جامع دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے کہنا ہے، مولا تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اب مستجاب الدعوات عربی زبان کا لفظ ہے، میں اس کا ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہ کرے، وہ دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کر لے، اس شخص کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ یاد رکھیے انسان اس درجے تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے نا، انسان کی اگر خواہش ہو کہ میں رب سے جو مانگوں مجھے مل جائے، میری کوئی دعا رد نہ ہو، جہاں اور آداب ہیں دعا کے وہاں مستجاب الدعوات بننے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ انسان اپنی غذا حلال کی بنائے، اپنی معیشت پر نظر رکھے کہ میں حلال کا لقمہ کما رہا ہوں یا حرام کا لقمہ کما رہا ہوں، میرے حلق سے نیچے حلال کا لقمہ جا رہا ہے یا حرام کا لقمہ جا رہا ہے، کیونکہ حرام کے لقمے سے بننے والا خون اور اس سے پرورش پانے والا گوشت اور پھر اس سے کی جانے والی عبادت اور دعا اللہ کے دربار میں قطعاً قبول نہیں ہوتی۔ ساتھ حدیث بھی سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بڑی ہی پراگندہ حالت میں، یعنی ایسی حالت پر آ کر کے اپنے رب کے سامنے آتا ہے کہ گویا کہ رب کی رحمت اس پہ ترس آ جائے، اس حالت میں اپنے رب کے حضور آ کر کہتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے پروردگار میری یہ ضرورت، میری یہ دعا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ حالت بھی بڑی پراگندہ بنائی ہوئی ہے، محتاجی کی حالت ہے، لجاجت اور منت و زاری بھی کر رہا ہے، مگر اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اسباب بیان کی، فرمایا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا مطعمہ حرام، اس بندے کی غذا حرام کی، کھانا حرام کا، مشربہ حرام، فرمایا اس کا پینا حرام کا، ملبسہ حرام، فرمایا اس کا لباس حرام کا، انا یستجاب لہ، اس بندے کی غذا حرام کی ہو، پینا حرام کا ہو، لباس حرام کا ہو، اللہ اس بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ آج اگر میں اور آپ شکوہ کرتے ہیں نہیں دعائیں تو بڑی مانگتے قبول نہیں ہوتی، تو اس چیز پر غور کیجیے کہ کہیں ہمارا لقمہ تو حرام کا نہیں، غذا تو حرام کی نہیں، کہیں ہم کسی کا نوازہ چھین کے تو نہیں کھا رہے، ہم کسی کا مال غصب کر کے تو نہیں کھا رہے، ہم رشوت کا مال تو نہیں کھا رہے، ہم اور باطل طریقے سے تو کسی کا مال نہیں لے رہے۔ اگر ہمارے حلق سے حرام کا لقمہ اگر نیچے جا رہا ہے نا تو پھر یاد رکھیے ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ منت و سماجت کر کے اپنے رب کو پکاریے، اللہ نے اس شخص کی دعا کو قطعاً قبول نہیں کرنا۔ تو مستجاب الدعوات یہ ایک درجہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے اتنا تعلق بن جائے کہ بندہ رب سے جو مانگے اللہ فوراً دے دے،
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا جا رہا ہے پورے اور حج کے سفر پہ کعبہ پہ تیری پہلی نگاہ پڑے تو کہنا مولا مجھے مستجاب الدعوات بنا دی. یہ جامع دعا ہے. کیا مطلب؟ مولا میری ہر دعا کو قبول کر. فرمایا جب تیری یہ دعا قبول ہو جائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا, پھر بے شک دنیا کے کسی کونے میں چلا جا, جو مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا. یہ ذہانت ہے امام ابو حنیفہ کی, یہ فقاہت ہے امام ابو حنیفہ کی. اور اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ جسے دین کا علم دیتا ہے نا, جسے عالم ربانی کہا جاتا ہے, اس کا مقام اور مرتبہ اسی چیز سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے پاس شریعت کا علم کتنا ہے, شریعت کی معلومات کتنی ہے, وہ شریعت سے واقف کتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت کا مسئلہ پوچھنے جائے تو کس طریقے سے اسے گائیڈ کرتا ہے, کس طریقے سے اس کی رہنمائی کرتا ہے. اگر کسی آدمی میں یہ صفت پائی جائے کہ وہ شریعت سے خوب آگاہی رکھتا ہے, شریعت کے احکام سے واقفیت رکھتا ہے, عوام الناس کی صحیح معنوں میں آگاہی شریعت سے کرا سکتا ہے, تو ایسے عالم ربانی کا عوام الناس پر ادب و احترام کرنا بھی واجب ہے. آج شومی یہ قسمت کہ مغرب سے ہم اتنے متاثر ہوئے, جو باہر سے پروپیگنڈا کیا گیا, ہمارے کانوں میں وہ پروپیگنڈا اتنا سنا کہ آج ہم علماء کرام سے متنفر ہیں. ہم پیٹ پیچھے علماء کا گلہ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر یہ نہیں سوچتے کہ نہیں علماء کے ساتھ ہمیں کام بھی وابستہ ہوتا ہے. نکاح پڑھانا ہے, عالم کی ضرورت, نقل موت کی ہوگی, جنازے کے لیے عالم کی ضرورت, اور معاملات میں عالم کی ضرورت. جب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم خود اس اسٹیٹس پہ نہیں آ سکتے کہ ہم خود شریعت کے مسائل کو حل کریں اور اپنے ان مسائل کو حل کریں, ہمیں عالم کی ضرورت پڑتی ہی ہے, تو پھر دل و جان سے عالم ربانی کی قدر و منزلت بھی دل میں لائیے, تاکہ آپ اس محبت کی وجہ سے دنیا میں بھی سرخرو ہو اور کل قیامت کے دن بھی سرخرو ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا جو زندگی کا اصول بتا دیجیے. آپ نے فرمایا المرء مع من احب, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا آدمی کو دنیا میں جس سے محبت ہوگی کل قیامت کے دن اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا. اگر نیک لوگوں کے ساتھ, علماء صلحاء کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ محبت رکھیں گے تو کل حشر و نشر انہی کے ساتھ ہوگا. اگر ان ہستیوں کا بغض دل میں ہوا نا تو دنیا میں بغض رکھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن انسان ناکام و نامراد ہوگا. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس شخص کو بتایا, فرمایا جب کعبہ پر تیری نگاہ پڑے تو رب سے مانگ لینا مولا مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, یہاں بھی میں تجھ سے مانگوں مولا میری دعا کبھی رد نہ ہو. تو کعبہ پر جب پہلی نگاہ پڑے تو انسان جو دعا کرے اللہ رب اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اور آپ بھی دل میں دعا کیے رکھیے کہ اللہ رب اللہ کے مبارک سفر ہر مومن کی قسمت میں کر دے, اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب پیدا کر دے. ہم نے بھی حج میں جو یہاں پہ سیزن میں شروع کیا ہے تذکرہ, اس سے بھی مقصود یہی ہے کہ حج کے مسائل کا ہم یہاں بیٹھ کر مذاکرہ کریں گے. گویا کہ ایک قسم کی تیاری ہے کہ اللہ ہمیں بھی جب توفیق دے گا تو ہم ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سفر کریں گے, اور اللہ رب اللہ سے ڈھیروں دعائیں کر کے اپنی دنیا بھی سوارے اور اپنی آخرت بھی سوارے. تو کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد آدمی جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. اب انسان مطاف میں آ گیا. مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں طواف کیا جاتا ہے. کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے. طواف کا عربی معنی ہوتا ہے چکر لگانا, اور یہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا یہ عبادت ہے. اب وہ عبادت کیسے بجا لانی ہے اس کے لیے دھیان میں رکھیے یہ بات. اب جب احرام باندھا جاتا ہے تو یاد رکھیے جو اوپر کی چادر ہوتی ہے, جب تک آپ نے کعبہ کا طواف شروع نہیں کیا اس وقت تک آپ اپنی چادر کو 2 مونڈوں پر رکھیں جیسے عام چادر کی جاتی ہے اسی طریقے سے. لیکن جب آپ کعبہ کا طواف شروع کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کے سامنے آنا ہے. حجر اسود کے سامنے آ کر کے وہاں سے کعبۃ اللہ کا طواف شروع ہوتا ہے. وہاں آ کر کے کعبۃ اللہ کے طواف کی نیت کی جائے, اور اس وقت چکر شروع کرنے سے پہلے اپنا دایاں جو کندھا ہے اس کو آدمی ننگا کرے. اب وہ جو چادر احرام کی پہلے دونوں مونڈوں پر تھی, دونوں کندھوں پر تھی, دونوں بازوؤں پر تھی, اب وہ اتار کر کے اپنے اس دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر کے یہاں پر ڈال دینی ہے, اور اپنا یہ کندھا جو ہے اسے ننگا کر لیتا ہے. اب اس کے بعد آپ حجر اسود کے سامنے آئے اور حجر اسود سے یوں دائیں طرف آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف شروع کر رہا ہے. حجر اسود وہ پتھر ہے جسے جنت سے لایا گیا اور کعبہ کی تعمیر کی وقت اس میں نصب کیا گیا. شریعت اس موقع پر حجر اسود کو بوسہ دینے کا حکم بھی بتاتی ہے, استلام دور سے سلام کرنے کا حکم بھی بتاتی ہے. لیکن یہ بات دھیان میں رہے, جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا
کہ جب آدمی احرام باندھتا ہے نا تو احرام باندھنے کے بعد کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، جن میں ایک پابندی یہ ہے کہ آدمی اب خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا۔ میں نے وہاں یہ بات عرض کی تھی جمعہ کی نشست میں کہ جب حاجی اور معتمر نے احرام باندھا ہوا ہے اور احرام کی حالت میں وہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو اسے احتیاط کرنی ہے کہ کعبہ کے پردے کے ساتھ یا حجر اسود کے ساتھ اپنے آپ کو مس نہ کرے، کیونکہ اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے اور وہ خوشبو اگر حاجی اور معتمر کے بدن پر یا احرام پر لگ گئی تو اس خوشبو کے لگنے کی وجہ سے اس پر پھر ایک دم واجب ہوگا کہ ایک بکری صدقہ کرنا ہوگی، کیونکہ یہ احرام کی پابندی ہے۔ بہت سارے لوگ عقیدت میں اور محبت میں آ کر کے جب وہ احرام کی حالت میں کعبہ کا طواف کرو، یہ میں بار بار احرام کی حالت میں کیوں کہہ رہا ہوں، جب حاجی وہاں رہتا ہے نا مکہ میں اور کعبہ کے سامنے آتا ہے، عام لباس میں ہے، اس نے عمرہ ادا کر لیا ہے، احرام کی پابندیاں پوری کر لی ہیں، جب وہ اپنا عمرہ ادا کر چکا ہے، عمرے کا طواف پورا کر چکا ہے، تو اب اسے توفیق ہے تو وہ کعبہ کے گرد چکر لگائے، وہ طواف کرے۔ اب اس طواف کے اندر یہ پابندی نہیں ہے کیونکہ وہ نفلی طواف ہے، لیکن یہ جو عمرے اور حج کی صورت میں طواف ہے اس میں اس قدر احتیاط ہے کہ انسان کے بدن پر خوشبو مس نہ ہو، اس لیے خلاف کعبہ سے بھی دور رہا جائے اور حجر اسود سے بھی دور رہا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر موقع ہی کیوں نہ ہو کہ حجر اسود سامنے ہے، رش بھی نہیں ہے، ازدحام بھی نہیں ہے، آدمی آسانی سے بوسہ دے سکتا ہے، مگر اس نے احرام باندھا ہوا ہے تو حجر اسود کو بوسہ نہ دے، فقط سلام پر اکتفا کر لے، کیونکہ اگر اس کے بدن یا احرام پر خوشبو لگ گئی تو اس پر ایک بکری صدقہ کرنا واجب ہو رہا ہے۔ یاد رہے یہ احکام سیکھ کر کے آدمی کو جانا چاہیے۔ اب حجر اسود کے سامنے بندہ ہے، اب نیت کر لی، اپنا کندھا بھی ننگا کر لیا، اب وہیں سے طواف کا پہلا چکر شروع ہونے والا ہے۔ اب آدمی نے اس سے پہلے جو لبیک اللہم لبیک والا تلبیہ شروع کر رکھا تھا، اب یہاں پر آ کر یہ تلبیہ روک دینا ہے۔ اب اس کے بعد انسان نے پہلا چکر لگانا ہے اور استلام کرنا ہے۔ یہاں میں عقیدے اور تشریح کی بات آپ کو عرض کروں، حجر اسود وہ پتھر ہے جسے شریعت چومنے کا حکم دیتی ہے، وگرنہ کوئی پتھر ایسا نہیں کہ جس کے چومنے کا شریعت نے اس کے علاوہ حکم دیا ہو۔ یہ بات اپنے دھیان میں ڈالیے گا اور اپنے عقیدے اور تشریح کی اصلاح کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ بات سمجھ آ رہا ہے تو پھر اپنے دوست احباب کو بھی یہ سمجھائیے گا کہ شریعت میں اگر کسی پتھر کو چومنے کی اجازت ہے تو وہ فقط حجر اسود ہے، اس کے علاوہ کسی پتھر کو چومنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی لوگوں کے ہاں متبرک سمجھا جائے، صرف اور صرف حجر اسود کو چومنے کی اجازت ہے۔ مگر اس کے پیچھے بھی کیا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئے نا، تو جب بوسہ دینے کی باری آئی تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارد گرد کھڑے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کے لیے حجر اسود کو مخاطب کیا اور فرمایا انی اعلم انک حجر۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تیرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ میں فاروق اعظم کے تجھے بوسہ دینے لگا ہوں نا تو اس وجہ سے کہ میں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، اگر آمنہ کے لال تجھے بوسہ نہ دیتے میں فاروق اعظم کبھی بھی ہے حجر اسود تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حضرت فاروق اعظم کی اس بات سے کیا معلوم ہوا کہ حجر اسود کو جو بوسہ دینا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس کے تصرف میں کوئی نفع اور نقصان ہے، یہ کوئی نفع نقصان دے سکتا ہے، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے صرف ایک ادا ہونی چاہیے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا ہے اور اسی طریقے سے بوسہ دیا جانے کا حکم ہے۔ اس سے ایک عقیدہ معلوم ہو گیا کہ انسان حجر اسود کو اس نظریے سے تو بوسہ دے سکتا ہے کہ آمنہ کے لال نے اسے بوسہ دیا ہے، اس سے نفع اور نقصان کی امید نہیں لگائی جا سکتی، تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جب حجر اسود کے بس میں نفع اور نقصان نہیں اور نفع اور نقصان کا وارث سمجھ کر اس متبرک پتھر کو چومنے کی اجازت نہیں جو جنت سے بھیجا گیا ہے، تو دنیا میں اور کون سا پتھر اتنا متبرک ہے کہ جسے چومنے کی گنجائش مل سکے؟ اس لیے یاد رکھو یہ پتھروں کی اور مورتیوں کی پرستش اور عبادت اور ان کو چومنا اور چاٹنا شریعت میں اس کی قدر کوئی گنجائش نہیں۔ اور ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہیں۔ قرآنی اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان دینے والی ہستی صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کسی چیز میں بھی نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں۔ لوگ آج انگوٹھی میں نگینہ پہنتے ہیں اور اس نظریے سے پہننا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نگینے کے اندر بھی نفع اور نقصان دینے کی صلاحیت ہے۔ آپ خوبصورتی کے لیے پہنے کوئی منع نہیں ہے، تزئین کے لیے پہنے کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے انگوٹھی
ہے نا کہ اس میں نفع اور نقصان کی تاثیر ہے، یاد رکھیے اپنے پروردگار کے ساتھ یہ شرک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان دینے والی ہستی صرف و صرف اللہ رب العزت۔ میں نے یہ پہنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ حضرت یہ آپ نے پہنا ہوا ہے جس نے کوئی دفعہ نقصان دیا، میں نے کہا آج تک تو مجھے اس نے نقصان ہی دیا، نفع تو کوئی نہیں دیا، یعنی خریدنا پڑا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو ساتھ اٹھانا پڑتا ہے، نقصان ہی قسم کا دیا، نفع تو نہیں دیا۔ ان پتھروں میں نفع اور نقصان کی کہاں تاثیر ہے؟ یاد رکھیے تزئین اور خوبصورتی کے لیے آپ پہنے، مگر نفع اور نقصان کا نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آج ہمارے اندر ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے ایسی آ گئی ہیں کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اس نظریے سے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بہت سارے لوگوں نے یہاں دھاگا باندھا ہوتا ہے نیلا پیلا کالا سرخ قسم کا، لوگوں کا اس کے پیچھے کیا خیال و نظریہ ہوتا ہے؟ یہ نظر بد سے بچاتا ہے، فلاں چیز سے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے پتھر بھی نظریے سے استعمال کرنا شروع کر دیے، جس میں نفع اور نقصان کی تاثیر ہے۔ یاد رکھیے اگر نفع اور نقصان کی تاثیر کسی پتھر میں ہوتی تو حجر اسود میں ہوتی، مگر امیر المومنین فاروق اعظم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں تیرے ہاتھ میں نفع اور نقصان نہیں، اور میں فاروق اعظم تجھے بوسہ بھی نہ دیتا اگر میں نے آمنہ کے لاس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوگا۔ تو حج اور عمرے کا یہ سفر ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہے۔ اگر آدمی یہ مبارک سفر کر بھی آئے اور انسان کے عقیدے میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ سفر رائے گاہ ہے۔ اس لیے انسان کو ان آداب کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے پر بھی نظر کر لینی چاہیے کہ میرا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، اور یہ حج اور عمرے کا سفر مجھے کیا عقیدہ دینا چاہتا ہے۔ تو آپ کا طواف شروع ہوا، آپ جب حجر اسود کے سامنے آئے، آپ نے استلام کرنا ہے، آپ کے پاس چھڑی ہے، چھڑی اس کی طرف کر لیجیے، آپ کا اشارہ اس کی طرف کر لیجیے، اسے چوم لیجیے۔ یہ استلام سلام کا اشارہ شریعت نے اسی موقع پر بتایا۔ اب اگر آپ کو بتاؤں نا تو آج ہم ہر ایک چیز کی نقل کرتے ہیں، جو مسئلہ عین توحید کا ہوتا ہے نا ہم شرک میں آ کر کے بالکل اس کی نقالی کرتے ہیں۔ اب یہ استلام دور سے اشارہ کرنا یہ بھی شریعت نے صرف حجر اسود کے ساتھ خاص کیا ہے، ورنہ تم قریب نہیں آ سکتے رش کی وجہ سے، یہ تم نے احرام باندھا ہوا ہے، خوشبو سے بچنے کے لیے تم حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے، دور سے اشارہ کر لو تو تمہارا اشارہ کافی ہو جائے گا۔ آج ہم بہت سارے درباروں اور بازاروں کے قریب سے گزرتے ہیں نا، گاڑیوں پر سفر کرتے ہوئے دور سے سلامی پیش کی جاتی ہے، کیا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے؟ یہی عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے نا کہ صاحب قبر دیکھ رہا ہے، ہمیں سفر میں جا رہے ہیں، ہمارے ارادے و نیت سے واقف ہے، لوگ تو پناہ لیتے ہیں اس صاحب قبر کی، میاں ہم اس سفر میں جا رہے ہیں، راستے کے نفع اور نقصان کی آپ بھی متصرف اور مالک ہیں۔ یاد رکھیے یہ قطعاً شرک ہے۔ سفر کے آداب سے پڑھی نا شریعت سفر کے آداب کیا بتاتی ہے؟ گھر سے نکلتی ہوئی بسم اللہ کہو، اللہ کے نام کا آسرا لو، گاڑی میں سوار ہوتی ہوئی بسم اللہ کہو، سبحان اللہ سفر لنا یہ دعا پڑھو، راستے میں سفر کے آداب کو مد رکھو، واپس پلٹ کر کے آؤ تو وقت ہے تو مسجد میں آ کر شکرانے کی نوافل ادا کرو۔ سفر جو شریع ہے نا، شریعت نے جو آداب بتائے ہیں اس نے تو بندے کو اللہ سے جوڑا ہے، ورنہ یہ تمہارے بس میں کہاں تھا اتنا لمبا سفر کر کے واپس اپنے گھر میں آنا؟ یہ اس رب کی توفیق ہوئی ہے جس نے تمہیں قدم اٹھانے کی توفیق دی، گاڑی پر سوار ہونے کی توفیق دی، گاڑی کو تمہارے تابع کیا، واپس تمہیں خیریت کے ساتھ گھر میں پہنچا دیا۔ یہ سارے کمالات تو اللہ کے ہیں، جاتے ہوئے بھی اللہ کا نام، واپسی میں بھی کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ مگر اب دیکھیں نا یہ عین توحید کے مقابلے میں شرک کی ایک نقالی ہے کہ حجر اسود کو استلام کرنے کا شریعت نے بتایا، ہم ہر پتھر اور مورتی کو دور سے استلام کر رہے ہیں، دور سے اشارہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت میں اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے سفر کیے، راستے میں کئی ایسے مقامات آئے، کسی صحابی نے کوئی کسی طرف اشارہ نہیں کیا، اور اولیاء کرام کی تعلیمات پڑھے، انہوں نے کبھی سفر کے آداب میں اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ آج ہم ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے راستے میں ہر بڑے پتھر کو پوجتے ہیں، راستے میں ہر جھوٹ والے درخت کو پوجتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان تو اتنا کمزور ہے، عام درختوں سے کوئی درخت عجیب شیپ کا ہمیں نظر آ جائے نا کہ جس کے اوپر کچھ بوٹی پڑی ہوئی ہو، گھنا درخت ہو، جس کی ٹہنیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہو، ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی خاص درخت ہے، اس میں کوئی خاص تاثیر ہے، ہم اس کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں، اس پر بھی منتیں مرادیں دینے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت پڑھیے، شریعت آپ کو بتائے گی کہ بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، بندے کا اپنے پروردگار سے تعلق ہونا چاہیے، لہذا صبر و حضر میں انسان کی نگاہ میں اگر ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ تو اب آپ نے کعبہ کا طواف شروع کیا، اب وہاں سے پہلا چکر ہے، یہ کعبہ کے گرد 7 چکر انہیں طواف کہا جاتا ہے، اور یہ صرف کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔
اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہے. میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ کا حصہ پڑھا وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا. فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. لوگوں کو چاہیے کہ وہ پرانے گھر کا طواف کریں. عتیق کا معنی پرانا گھر. کعبہ کو پرانا گھر اس لیے کہا گیا کہ یہ بڑا قدیم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا کعبہ اور قبلہ بھی یہی رہا. باقی ان کی آئے کرام آتے رہے ان کا بھی کعبہ رہا. فرمایا پرانا گھر جو کعبہ ہے نا اس کا طواف لوگوں کو چاہیے کہ وہ کریں. اور دوسرا معنی عتیق کا آزاد گھر, کیونکہ لوگوں نے اس پر تسلط جمانا چاہا, قبضہ کرنا چاہا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر تسلط اور قبضہ کسی کا نہیں ہونے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے یمن کا بادشاہ اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے آیا. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا جن کی چونچوں میں اور پنجوں میں کنکر تھے, اور اللہ تعالیٰ نے برساتی ان لشکر والوں پر, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر کے بتا دیا فرمایا یہ میرا گھر ہے, یہ آزاد رہے گا, اس پر تسلط اور قبضہ جمانے والوں کا خواب ہی رہے گا, کبھی یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. آج بھی اگر کوئی بدینت آدمی یہ سوچے کہ میں کعبہ پر یا حرمین شریفین پر قبضہ جمالوں گا, یہ قبضے اور تسلط سے پاک دو گھر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا ہے. یہ دونوں شہر ایسے ہیں کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے دجال جیسے شخصیت کا داخلہ بھی بند کر دیا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے دجال پوری دنیا میں چکر لگائے گا مگر حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکے گا. مدینہ سے باہر ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ پر آ کر کے دجال اپنا خیمہ لگائے گا, مگر آگے مدینہ کی حدود شروع ہو رہی ہے, اسے مدینہ کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی. یہاں تک کہ مکہ کا جو حرم ہے اس میں بھی دجال داخل نہ ہو سکے گا. اس لیے حرمین شریفین پر اگر کسی کے قبضے کا ارادہ اور نیت ہو تو پہلے سے جانچ لے کہ اگر کوئی کعبہ پر بری نگاہ ڈالے یا قبضے اور تسلط کی نیت باندھے تو اللہ تعالیٰ اسے نمونہ عبرت بتا دیا کرتا ہے. فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. لوگوں کو چاہیے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کریں. اب یہ چھوٹا سا ٹکڑا آیا تھا لیکن اس میں غور کیجیے, اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ طواف کریں تو کعبۃ اللہ کا. یعنی کیا مطلب, یہ عبادت صرف کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ تم اس کے ارد گرد چکر لگاؤ, اور اس چکر کو طواف کہا جاتا ہے شریعت میں. یہ صرف اور صرف اللہ کے گھر کعبہ کے ساتھ خاص ہے. آپ میں سے کتنے لوگ اس سفر پر گئے ہوں گے یا گئے ہوئے لوگوں سے آپ نے حال احوال پوچھا ہوگا. جب آدمی مدینہ طیبہ میں جاتا ہے, آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دی جاتی ہے, کوئی شخص آپ کو یہ نہیں بتائے گا یا نہ کسی شخص نے وہاں دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا بھی طواف ہو رہا ہو. جس طرح کعبہ میں 7 چکر آپ لگا کر گئے ہو, ایسے 7 چکر آپ کی قبر پر بھی لگائے جا رہے ہو, نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر روضہ اطہر پہ حاضری دینے کے لیے جب کوئی جاتا ہے تو وہاں حاضری دے کر گزر جاتا ہے. آپ کی قبر منور کے ساتھ بھی یہ 7 چکر خاص نہیں ہے. آپ بے شک کسی حاجی سے پوچھ لیجیے گا, کسی معتبر سے پوچھ لیجیے گا, وہ آپ کو بتائے گا کارگزاری میں بھائی میں نے کعبہ کے گرد تو 7 چکر لگائے, کعبہ کا تو میں نے طواف کیا, لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف نہیں کیا. کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کیونکہ شریعت نے صرف کعبہ کے طواف کا حکم دیا, کعبہ کے گرد 7 چکروں کا حکم دیا, اور اس کے لیے دلیل کی آیت کریمہ ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کی طواف و چکر لگانے کی گنجائش ہوتی تو شریعت اس بات کو بھی واضح حکم بتاتی. مگر آپ پوچھیے علماء سے, وہ آپ کو بتائیں گے شریعت کی روشنی میں کہ یہ طواف اور یہ 7 چکر صرف کعبہ کے ساتھ خاص ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے ساتھ بھی خاص نہیں. اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں. اب اگلی بات سے بھی آپ کو اتفاق کرنا چاہیے. جب آمنہ کی لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور جو تمام قبور کی سردار قبر ہے, کیونکہ آمنہ کی لال صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے سردار ہیں, تو آپ کے ساتھ جس چیز کو نسبت ملے گی وہ بھی بلند ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور بھی تمام قبور کی سردار ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کی طواف کا جب حکم نہیں تو پھر دنیا میں کسی اور قبر کے طواف کا بھی قطعاً حکم نہیں ہے. آج ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیجیے اتنے مزارات ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی, ان کی قطعاً یہ تعلیمات نہیں, ان کی قطعاً یہ تعلیم نہیں, یہ قطعاً تربیت نہیں. انہوں نے تو ساری زندگی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا. یہ ہماری کم فہمی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اکثر بھلا کر کے آج ان کے قبور کے ساتھ ایک عجیب معاملہ رچا رکھا ہے ہم نے. یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس بات کی پوچھ ضرور ہوگی کہ ان ہستیوں کی تعلیمات کیا تھی اور ہم نے ان کی قبور کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اب کتنے
مزارات ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں، صرف خود نہیں کر رہے، جانوروں کو بھی 7 چکر لگواتے ہیں۔ آپ خوبی چیزوں کو جانتے ہیں۔ میں صرف آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جب آمنہ کے لاس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا طواف نہیں، آمنہ کے لاس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد گھیرے لگانے اور چکر لگانے کا حکم شریعت نے نہیں دیا، تو اور کون سی قبر ایسی بلند بالا ہو گئی کہ جس کے گرد طواف کرنے کی گنجائش ہمیں مل گئی ہے؟ یاد رکھیے، یہ مزارات پر اور یہ رسول اللہ کی قبور پر جو معاملہ آج کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ ممبروں پہ رام سے فتوی دیے جاتے ہیں، باقاعدہ ممبروں پہ رام سے فتوی دی جاتی ہے۔ ایک آدمی کیا، وہ مفلس ہے، غریب ہے، وہ کہتا ہے حضرت میں آج عمرہ کا سفر نہیں کر سکتا، بڑی تمنا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ یہیں پر کسی دربار کے ساتھ چکر لگا دو، حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ممبر رسول، اس پر بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ وہی بات کرے جو قرآن کریم موجود ہے، آمنہ کے لاس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے، مگر تو کس سے کہانیاں کس کو نہیں آتے، ہر کوئی سنا سکتا ہے، مگر اس ممبر رسول کا کچھ تقدس ہے۔ اس ممبر میں رام سے عوام الناس کو وہی بات بتائی جائے جو مستند ہو، جو شریعت کے ساتھ موافقت رکھتی ہو، جو آمنہ کے لاس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہو۔ آج اگر اس طرح کے اوٹ پٹانگ اگر فتوی دیے جانے لگ جائے نا، تو آپ ذرا تصور کیجئے، حج اور عمرے کے سفر کی کوئی ویلیو بچ جائے گی؟ کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی۔ وہ جو ہم سال ہر سال تڑپتے رہتے ہیں کہ ہمیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو، اگر ہر دربار اور مزار پر 7 چکر لگانے سے یہ ثواب ملنا شروع ہو جائے، تو آپ میں سے کون ہے جو اتنے لاکھوں روپے لگا کر کے سفر پر نکلے گا؟ میں سمجھتا ہوں ایسا فتویٰ حرمین شریفین کے تقدس کی بھی خلاف ہے، اور سیدھا سیدھا اپنے پروردگار کے ساتھ بغاوت ہے کہ جس رب نے کہا ہے کہ صرف طواف و 7 چکر میرے گھر میں لگانے ہیں، آج اگر ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ کسی اور قبر کے ساتھ بھی یہ معاملہ روا رکھا جا سکتا ہے، تو جہاں یہ شریعت کے ساتھ تصادم ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت بھی ہے۔ میں نے آپ کو دعوت فکر دی ہے، آپ اس بات کو ذرا سوچیے گا کہ وہاں جا کر کے کعبہ کے گرد ہم 7 چکر کیوں لگاتے ہیں والہانہ انداز میں، عشق و مستی میں آ کر کے۔ اور جو لوگوں نے یہ سفر کیا انہیں بخوبی پتہ ہے کہ جب کعبہ کے گرد بندہ گھوم رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، انسان کو اپنا ہوش تک نہیں رہتا، کس کیف و مستی کے ساتھ انسان چکر لگا رہا ہوتا ہے، گویا کہ اپنے پروردگار سے محبت جتا رہا ہوتا ہے، مولا میں تیرے دیار میں آ کر کے اپنی ذات تک کو میں نے گم کر دیا ہے۔ اگر یہاں تصور ہے تو مولا صرف تیری ذات کا تصور ہے۔ اگر وہاں جا کر کے یہ طواف اور یہ 7 چکر مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ اور نظریہ فراہم نہ کرے نا کہ یہاں ہی طواف کرنا ہے اور 7 چکر لگانے ہیں، اور کسی ڈر کے پھیرے نہیں لگانے، اور کسی پتھر کے گرد پھیرے نہیں لگانے، اور کسی قبر کے سامنے پھیرے نہیں لگانے، تو میں سمجھتا ہوں تب بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم نے اس طواف والی عبادت سے یہ سبق نہ لیا تو میں سمجھتا ہوں یہ سفر پھر رائے گاہ کا رائے گا۔ آخری بات، صرف مزارات پر 7 چکر نہیں لگائے جاتے، لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ عموماً کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیم کا ہے۔ سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہے میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں تو سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں اللہ کے بعد سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں کہا۔ اگر کوئی سجدہ تعظیم کی نیت سے جھکے تب بھی شریعت کی بغاوت، اور اگر کوئی سجدہ عبادت کی نیت کے ساتھ کسی پتھر اور قبر کے سامنے جھکے تو سیدھا سیدھا شرک کا ارتکاب ہے۔ اور حدیث سنی آخری بات، نبی علیہ السلام نے مرض الوفات میں فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال پرملال ہوا، آپ نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ نے فرمایا اللہ لعنت کرے یہود پر، نصارہ پر۔ جرم کیا ہے؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ فرمایا یہود و نصارہ نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ یہ حدیث علماء سے پوچھیے، غور کیجیے اس حدیث میں، آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی لعنت کے کلمات نکلے، اور یہود و نصارہ کے لیے نکلے، اور کس وجہ سے نکلے؟ آپ نے فرمایا ان کا جرم یہ ہے انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا۔ میں آپ کو صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یہود و نصارہ اگر انبیاء کی قبر کو سجدہ کریں تو آمنہ کے لال کی مبارک زبان سے رحمت نہیں لعنت وصول ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی قبر کو سجدہ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اسے رحمت ملے گی یا رسول اللہ کی زبان سے اسے لعنت ملے گی؟ خود سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے یہ نیک بندے جو وہ تعلیمات دے کر کے گئے ہیں، ان تعلیمات کو آپ پڑھیے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے رب سے جوڑا ہے۔ اور آج یہ جو مدارات پہ اور دربارات پہ ہم کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے کنیکشن لوگوں کا توڑ کر کے بس ادھر ہی جوڑ رہے ہیں۔ وہ کس
راستے میں چلے اور ہم کس راستے میں چل رہے ہیں. تو یہ حج بیت اللہ کا کچھ تذکرہ اور اس کے کچھ مراحل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اللہ تعالیٰ کی سعادت کا سفر ہر ایک کو نصیب فرمائے. آخر میں فقہی مسئلہ سن لیجیے. قربانی کا سیزن آ رہا ہے. قربانی کس شخص پر واجب ہے اس کے لیے سن لیجیے نصاب. قربانی ہر صاحب استطاعت صاحب نصاب آدمی پر فرض ہے. نصاب کیا ہے؟ کسی آدمی کے پاس اگر فقط صرف 7.5 تولے سونا موجود ہے تو سمجھو اس آدمی پر قربانی واجب ہے. اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور اس کے ساتھ 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو اب 52.5 تولے چاندی کو نصاب بنا کر کے جس کی قیمت آج کل مارکیٹ میں قریب 86,000 بنتی ہے. اتنی مالیت کسی کے پاس موجود ہے چاندی کی صورت میں اور یا کچھ سونے کی صورت میں تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے. تیسری صورت کہ اگر آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے تھوڑی سی چاندی ہے اور کچھ نقدی موجود ہے اب ان تینوں کو ملا کر کے اس کی مالیت بناؤ تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے. چوتھی چیز کی ضرورت سے زائد سامان جس کو آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا ضرورت سے زائد ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. تھوڑا سا سونا ہے تھوڑی سی چاندی ہے تھوڑی سی نقدی ہے تھوڑا سا ضرورت سے زائد سامان ہے سب کو ملائیے اور اس کی قیمت 86,000 سے زیادہ بنتی ہے جو 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے تو ہر ایسے شخص پر قربانی واجب ہے. یہ قربانی کا نصاب ہے. زکات میں یاد رکھیے اس میں ضرورت سے زائد سامان کا اندازہ نہیں لگایا جاتا لیکن قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان کو بھی شامل کیا جاتا ہے. دوسرا فرق کہ زکات میں جو نصاب بندے کے پاس آ جاتا ہے نا اس پر ایک شرط ہے کہ پورا سال اس پر گزرے. مثال کے طور پر آج 24 جون ہے ایک آدمی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اس پر زکات واجب ہو گئی. واجب اب ہوئی ہے ادا آئندہ 24 جون کو اس نے ادا کر لیا. پورا سال گزرے گا پھر وہ اندازہ لگائے گا کہ اتنا مال میرے پاس موجود ہے یا نہیں. اگر اتنا موجود ہو تو اس پر زکات واجب ہے اس وقت ادا کرے گا. لیکن قربانی میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس پر سال گزرے بلکہ یہ جو ایام قربانی ہے نا ان کے اندر کسی آدمی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے. تو آج کا فقہی اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب آدمی پر قربانی واجب ہے اور اس کے لیے 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی اور اتنی مقدار میں نقدی جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچے جو ضرورت سے زائد سامان تو ایسا شخص اس پر قربانی واجب ہے. اللہ تعالیٰ